والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیو، الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن میں تسلسل سے آیت مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج پارہ دوسرا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کا انشاءاللہ ہم درس سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو سنیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آئیے سب سے پہلے ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیہ کریمہ کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے اندر ایک اور سوال کیا گیا، وہ سوال یہ ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیو، اسٹیپ در اسٹیپ کچھ گفتگو ہم اس آیت مبارکہ کے تحت کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم سے سوال کیا جائے گا کس حوالے سے؟ شراب کے حوالے سے، جوے کے حوالے سے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یاد رکھیں ظاہری طور پر ہمیں ان چیزوں کے اندر نفع نظر آتا ہے۔ نفع کس صورت کے اندر؟ شراب بیچی جائے گی، اس سے پیسہ حاصل ہوگا، نفع نظر آ رہا ہے۔ جوے میں بھی نفع نظر آ رہا ہے، بالکل ہوائی روزی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ محنت بھی نہیں کرنی اور ہمیں حاصل حصول بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی بیان کی کہ اس میں نفع ہے، لیکن نفع کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہے، نفع کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہے۔ اب دیکھیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، شراب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ شراب انسان پیتا ہے، چس ضرور آ جاتی ہے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، انسان کا ضمیر خوش ہو جاتا ہے، لیکن عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ انسان کے اندر شراب پینے کے بعد اچھے اور برے کی تمیز باقی نہیں رہتی، کوئی اچھائی اور برائی کی پہچان نہیں ہوتی، اسے سب کچھ کیا ہے؟ برابر نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے شراب سے عقل ضائع ہو جاتی ہے، غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہن بیٹی کی تمیز باقی نہیں رہتی، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، اسی طریقے سے عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے۔ اور میرے محترم اور پیارے بھائیوں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ شراب پینے سے دل غافل ہو جاتا ہے اور انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں نہیں لگتا۔ اور یہ تو وہ بیماریاں ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر بھی آتی ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، کیا کوئی سلیم الطبع شخص، عقل رکھنے والا شخص شراب پینے والے کو اچھا سمجھتا ہے؟
بالکل نہیں سمجھتا. یہ دنیاوی خرابی بھی ہے اس کے اندر اخروی خرابی بھی ہے, رب کی ناراضگی کا بھی سبب ہے جب یہ پیئیں گے. اور آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کیا ہے, کس طرف جا رہا ہے, بچہ بچہ شراب کا عادی ہوتا جا رہا ہے. اللہ کرے اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھنے والے بن جائیں, ہم اپنے عزیز و اقربا جو ایسے نشے کی لت میں کیا ہیں گرفتار ہیں ان کو سنائیں کہ اس کی کیا تباہ کاریاں ہیں, اس سے عقل ضائع ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جوا. اب دیکھیں نا, جوے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے, آدمی سب کی نظر میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے, لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے. اب ڈیفینیشن کیا ہے جوے کی؟ جوے کی تعریف یہ ہے کہ ہر ایسا کھیل کہ جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو اور کچھ آنے کا بھی اندیشہ ہو, یہ کیا کہلاتا ہے؟ جوا کہلاتا ہے. اب کسی کھیل کے اندر بھی اگر یہ صورتحال شامل ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے, وہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن کی نص سے کیا ہے یہ ثابت ہے. اور اسی طریقے سے لڈو ہو گیا, شطرنج ہو گیا, کیرم ہو گیا, دیگر گیم وغیرہ ہو گئے جس کے اندر اس طریقے کی کیفیت اگر داخل ہے تو وہ جوا ہے. اور جوا کھیلنا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, کہ یہ دونوں کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اور یاد رکھیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 4 خصلتیں ایک صحابی کے حوالے سے بیان کی گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر 4 خصلتوں کو پسند فرماتا ہے. 4 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ باتیں پسند ہیں. جب نبی پاک نے پوچھا کہ اے جعفر طیار وہ 4 باتیں کون سی ہیں, تو انہوں نے کیا ہے فرمایا, ایک بات تو میرے اندر یہ ہے کہ میں شراب کو ناپسند جانتا ہوں, چاہے اس کی حرمت سے پہلے کی بات ہو یا بعد کی بات ہو. ابتدائے اسلام میں شراب پینا کیا تھا؟ حلال تھا. بعد میں اس کی حرمت کیا ہے؟ نازل ہوئی ہے. تو حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ جب یہ حلال تھا, جب بھی میں اسے ناپسند جانتا تھا, وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل کے اندر پردہ ڈال دیتی ہے, عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. دوسری بات حضرت جعفر طیار کے اندر کون سی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت کی پوجا نہیں کی. یعنی نبی پاک نے جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, جب بھی میں نے کیا ہے بت کی پوجا نہیں کی تھی. وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ پتھر کا بنا ہوا ہے, پتھر کا بنا ہوا کسی کو کیا نفع دے سکتا ہے. اس وجہ سے میں نہ اسلام نبوت دعوے سے پہلے اور نہ بعد میں نے کبھی بھی کیا ہے بت کی پوجا نہیں کی. تیسری بات پوچھی گئی تو فرمایا میں زنا کو ناپسند جانتا ہوں, زنا میں مبتلا کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے غیرتی والا کام ہے. چوتھی بات کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ کبھی بھی نہیں بولا. اب ذرا دیکھیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی جس بندے کے اندر یہ ہو تو اس بندے کو اللہ پسند فرماتا ہے. کتنی بہترین بات ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بہت ہی پیاری بات ذرا سماعت فرمائیے گا, اے کاش دل میں اتر جائے میری بات. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ بھی کنویں میں گر جائے اور پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے, مسجد تعمیر کی جائے, تو میں اس میں اذان نہیں دوں گا. اور اگر کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے, وہاں سے گھاس پیدا ہو جائے, تو میں کیا ہے وہاں سے اپنے جانوروں کو نہیں چراؤں گا. یعنی اس قدر ہمارے اسلاف کیا ہے
احتیاطی تدابیر کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا فرد ان باتوں کے اندر مبتلا ہے تو ان کو کیا ہے، رب کا قرآن سنائیے کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر، کہ یہ دونوں کیا ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اگلی آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر جو سوال ہوا، مختصر سی بات واضح کرنا چاہوں گا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے جب ترغیب دلائی تو صحابہ فرماتے کیا خرچ کریں؟ تو یاد رکھیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو تمہاری ضرورت ہے وہ تم اپنے پاس رکھو، جو زائد بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دو۔ لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا، آج ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی جتنی تمہاری ضرورت ہے اس کے علاوہ جو بچے وہ خرچ کر دو، شریعت نے یہ تم پر لازم کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے دل کو بھائے، جو تمہارے دل کو پسند آئے، جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جوئے جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شراب جیسی نحوست کو ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے عزیز و اقربا کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔